اچھا مولانا توابع کی بحث ہم پڑھ رہے تھے کل، ہم نے عطف بالحذف کی بحث پڑھی مولانا. اس کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ معطوف بالحذف کس کو کہتے ہیں؟ وہ تابع ہے جو مقصود بالنسبت ہوتا ہے. کس کے ساتھ؟ مطبوع، یعنی مطبوع بھی مقصود ہوتا ہے اور تابع بھی مقصود ہوتا ہے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے مولانا کہ حروف عاطفہ میں سے ایک بل بھی ہے، ایک او اور ام وغیرہ بھی ہیں. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید بل عمر، میرے پاس زید آیا بلکہ عمر آیا، تو کیا معنی ہوتا ہے؟ عمر آیا ہے میرے پاس، کیونکہ آپ نے بل کے ذریعے زید کو چھوڑ دیا اور کس کی بات شروع کر دی. تو دیکھو یہاں تو دونوں مقصود نہیں ہیں، بلکہ مقصود صرف کون ہے؟ تابع مقصود ہے اور مطبوع. میرے پاس کون آیا ہے؟ میں نے کہا جاءنی زید بل عمر، کیا معنی کون آیا میرے پاس؟ عمر آیا ہے. تو آپ نے تو کہا تھا تابع بھی مقصود اور یہاں تو ایک مقصود ہے اور وہ بھی تابع. نیز ایک او بھی ہے اسی طرح، جاءنی زید او عمر. آپ کسی کو کہتے ہیں میرے پاس زید یا عمر آیا تھا، اب بتانا نہیں چاہتے کون آیا تھا، تو آپ کیا لے آتے ہیں؟ او، کہ ان دونوں میں سے ایک آیا تھا. تو دیکھو ہے عطف، لیکن اس کے باوجود دونوں مقصود نہیں ہیں بلکہ دونوں میں سے ایک مقصود ہے. اور آپ نے تو کیا کہا تھا؟ تابع بھی مقصود ہوتا ہے اور تو جواب یہ مولانا کہ بل کے اندر مطبوع بھی مقصود ہے اور تابع بھی مقصود ہے. لیکن کس طرح؟ مطبوع مقصود تھا ابتداءً جاءنی زید بل عمر، اور تابع مقصود ہے انتہاءً مولانا. بل کے اندر کیا ہے؟ مطبوع مقصود ہے، ابتداءً مقصود کون تھا؟ زید. پھر آپ نے بل کے ذریعے انتہاءً مقصود کس کو بنایا؟ عمر کو. تو بل کے اندر بھی دونوں مقصود ہیں، لیکن جو ہے معطوف علیہ جو ہے وہ ابتداءً مقصود ہے اور معطوف انتہاءً مقصود ہے. اسی طرح او کے ذریعے بھی دونوں مقصود ہیں لیکن علی سبیل البدل مولانا. زید بھی مقصود اور عمر بھی مقصود لیکن علی سبیل البدل، بدل کے طور پہ دونوں میں سے. اور ان کے بیچ میں آتا ہے مولانا حروف عاطفہ میں سے کوئی ایک مولانا. اور پھر آپ نے یہ ضابطہ پڑھا تھا جب ضمیر مرفوع متصل پر عطف کریں تو کیا لانا ضروری؟ دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری، یا تو اس کی تاکید لے آؤ کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا درمیان میں کیا لے آؤ؟ موصل لے آؤ. اور جب عطف کیا جائے مولانا ضمیر مجرور پر تو پھر وہ عامل جس نے جر دیا اس کا دوبارہ اعادہ ضروری ہے. جیسے مررت بکا و بزید، تو زید کا عطف آپ کس پر کرنا چاہتے تھے؟ باپ ضمیر پر، تو وہ جس نے جر دیا اس کا بھی اعادہ کرنا پڑے گا آپ کو، مررت بکا و بزید. اور پھر آپ نے یہ ضابطہ پڑھا تھا کہ معطوف کس کے حکم میں ہے؟ یعنی معطوف علیہ اگر خبر تو معطوف پہ، معطوف علیہ صفات تو معطوف پہ، معطوف علیہ صلہ تو معطوف پہ. اسی لیے انہوں نے کہا یہ مثال یہ جو ہے ما زید بقائم ولا ذاہب عمر، اس کے اندر ذاہب پر رفع پڑھنا ہی جائز ہے، جر پڑھنا جائز. اسی طرح ما زید قائما ولا ذاہب عمر، یہاں پر بھی ذاہب کے اندر رفع پڑھنا ہی جائز ہے، نصب پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے بتایا تھا معطوف کس کے حکم میں ہوتا ہے. اور اگر اب ہم ذاہب کا عطف کر دیں قائم پر تو پھر اس صورت میں یہ بھی زید کی خبر بن جائے گی، حالانکہ یہ تو زید کی خبر، اور وہاں پر قائمین کے اندر ضمیر ایک موجود تھی جو کس کی طرف لوٹ رہی تھی؟ زید کی طرف. تو لہذا معطوف کے اندر بھی ایک ضمیر کا ہونا جو کس کی طرف لوٹے، اور حالانکہ ذاہب کے اندر کوئی ضمیر نہیں بلکہ آگے اس کا فاعل ظاہر آ رہا ہے، اسی لیے اس پر رفع ہی پڑھیں گے. اور یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے بھائی.
اس پر اشکال ہوا کہ الذی یطیر فیغضب زید الذباب، یہاں پر مولانا فا کے ذریعے عطف ہو رہا ہے یغضب کا کس پر؟ یطیر پر، اور یطیر کے اندر ایک ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یغضب کے اندر بھی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی طرف لوٹے؟ الذی، اس میں موصول کی طرف لوٹے، لیکن اس کے اندر تو کوئی ضمیر نہیں، اس کا تو فاعل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بالاتفاق یہ مثال صحیح ہے، تو آپ کا ضابطہ تو ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ فا عاطفہ کی، حروف عاطفہ کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو فا ہے یہ عاطفہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سببیہ ہے، یہ سبب کا معنی ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پڑھا تھا ہم نے، عطف معمول، دو معمولین کا عطف علی معمولین عاملین مختلفین، یہ آپ نے ضابطہ پڑھا تھا کہ حرف عطف جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے کس کا؟ عامل کا، عامل کا نائب ہوتا ہے، تو وہ ایک کا نائب تو بن سکتا ہے، دو کا نائب نہیں بن سکتا۔ تو اس سلسلے میں تین مذاہب ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اگر دونوں معمولین کے اندر عامل ایک ہی ہے تو پھر عطف جائز ہے بالاتفاق، کیونکہ حرف عطف کس کا قائم مقام ہوا؟ ایک کے عامل کا قائم مقام۔ لیکن اگر وہ دو معمول ہیں اور دونوں کے اندر عامل مختلف ہیں تو اس صورت کے اندر جمہور کے نزدیک جب مجرور مقدم ہو تو عطف جائز، اور اگر مجرور مقدم نہ ہو تو عطف جائز۔ امام قرہ فرماتے ہیں جائز، جب مجرور مقدم میں جائز ہے تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے باقی میں بھی جائز۔ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، سرے سے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ حرف عطف جو ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے اور وہ ضعیف ہے، حرف ہے بیچارہ، تو وہ ایک کا نائب تو بن سکتا ہے، دو کا نائب۔ اور جمہور نے کیا دلیل، دونوں کو کیا جواب دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بھی یہ ضابطہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن بات ہو رہی ہے کلام عرب کی، اور کلام عرب میں ہم کیا ہیں؟ ہم عرب کے اس طرح استعمال کیا ہے اس کے مطابق ہم کلام کریں گے، اور کلام عرب میں ہم نے دیکھا ہے شعراء وغیرہ کے کلام میں کہ جب مجرور مقدم ہو تو وہ کیا کر دیا کرتے ہیں؟ دو معمولوں کا عطف دو معمولوں پر جو کہ ان کے عامل مختلف ہوں وہ عطف کر دیا کرتے ہیں، لہذا مجرور مقدم ہو تو عطف جائز اور باقی صورتوں میں جائز نہیں ہے ضابطے کے مطابق۔ التاکید، آج تیسرا تابع پڑھیں گے مولانا، تاکید ہے بھائی، ایک نعت گزری، دوسرا عطف بالحرف بھائی، تیسرا تاکید بھائی، تاکید مولانا۔ التاکید تابع، تاکید وہ تابع ہے یقرر امر المتبوع، جو امر سے مراد ہے حال، مطبوع کے حال کو پکا کرتا ہے، پھر نسبتی کس میں؟ نسبت میں، ابھی شمول یا کس کے اندر؟ شمول کے اندر مولانا، شمول کے اندر مطبوع کے حال کو پکا کرتا ہے، یا نسبت کے اندر مطبوع کے حال کو کیا کرتا ہے؟ بھائی مثالوں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو میں کہتا ہوں جاءنی زیدن زیدن، جاءنی، یا یوں دوسری مثال لے لو، جاءنی امیر المؤمنین امیر المؤمنین، میں نے کہا میرے پاس امیر المؤمنین تشریف لائے، آپ نے خیال کیا کہ امیر المومنین تو بڑے آدمی ہیں، وہ کہاں آئے ہوں گے؟ اپنے کسی سیکرٹری کو بھیج دیا، اپنے کسی خاص آدمی کو بھیج دیا، لیکن چونکہ وہ بڑا خاص آدمی ہے تو گویا اس نے تعبیر کر دیا کہ گویا امیر المومنین نے جب اپنا وہ خاص آدمی میرے پاس بھیج دیا تو گویا کہ وہ خود ہی کیا ہے میرے پاس آ گئے بھائی۔ تو دیکھو یہاں پر احتمال تھا کہ میں ہو سکتا ہے مجاز کلام مجازن کر رہا ہوں، امیر المومنین تو نہیں آیا لیکن کیا ہے ان کے خاص آدمی آئے تو میں نے تعبیر کس سے کر دیا، لیکن میں پھر کہتا ہوں امیر المومنین، کیا کہا میں نے؟ جاءنی امیر المومنین امیر المومنین، دوبارہ امیر المومنین لاتا ہوں، کس لیے؟ اس مجاز کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ امیر المومنین خود نہیں آئے، انہوں نے کوئی خاص آدمی بھیجا، بلکہ خود امیر المومنین ہی معلوم ہوا۔ یہ جو مجیت کی نسبت امیر المومنین کی طرف ہو رہی ہے یہ مجازن نہیں ہے بلکہ حقیقتاً ہے۔ تو دیکھو نسبت کو پکا کیا یا نہیں کیا مولانا؟
تو اس تاکید نے نسبت کو پکا کر دیا کہ یہ نسبت ویسے ہی نہیں ہو رہی امیر المومنین کی طرف، بلکہ حقیقتاً مجیعت کس کے لیے ثابت ہے؟ امیر المومنین کے لیے ہی ثابت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یا اسی طرح میں کہ شمول کا فائدہ دیتی ہے تاکید۔ کیسے؟ میں کہتا ہوں جاءنی طلبۃ الدرجۃ الثالثہ، جاءنی طلبۃ الدرجۃ، میرے پاس درجہ ثالثہ والے طلبہ آئے۔ آپ نے سوچا بھئی 2 4 6 آئے ہوں گے یا 10 آئے ہوں گے۔ میں نے کہا کلہم، سارے کے سارے آئے تھے مولانا۔ تو اس کلو نے کیا فائدہ دیا؟ شمول کا فائدہ دیا کہ یہاں جو طلبہ درجہ ثالثہ مراد ہیں، اس سے بعض افراد نہیں مراد، بلکہ سارے افراد اس میں شامل ہیں، سارے افراد اس میں۔ تو کس چیز کا فائدہ دیا؟ شمول کا۔ اب بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو تاکید وہ تابع ہے جو پکا کرتا ہے مطبوع کے حال کو کس چیز کے اندر؟ نسبت میں، اب شمول یا کس چیز میں؟ شمول میں۔ یاد رکھو تاکید کے 3 فائدے ہیں مولانا۔ سامع سے غفلت کے ضرر کو دور کرنا۔ میں نے کہا جاءنی امیر المومنین، امیر المومنین میں نے 2 دفعہ ذکر کیا، کیوں؟ میں نے اس لیے 2 دفعہ ذکر کیا کہ کہیں سامع غافل نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ مجیعت کی نسبت میں کس کی طرف کر رہا ہوں۔ تو میں نے دوسری دفعہ کہا تو اس غفلت سے جو نقصان ہو سکتا تھا، اس نقصان کو میں نے کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ پوری طرح متوجہ نہ ہو، اس کو پتہ ہی نہ چلے میں نے مجیعت کی نسبت کس کی طرف کی ہے، کون ہے اس کا مسند دل ہے۔ تو میں نے آگے جب دوبارہ ذکر کیا تو اب کیا ہوا؟ وہ غفلت والا نقصان دور ہو گیا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ دوسرا، غلطی کے وہم کو دور کرتا ہے۔ میں نے جب کہا جاءنی امیر المومنین تو بھئی سننے والے کو وہم ہو سکتا تھا امیر المومنین کہاں آئے ہوں گے، یہ کہنا چاہتا تھا جاءنی زید، منہ سے غلطی سے امیر المومنین کا لفظ نکل گیا۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ یہ جاءنی زید کہنا چاہتا تھا، غلطی سے منہ سے امیر المومنین کا لفظ نکل گیا، تو وہ غلطی کا وہم ہو سکتا تھا اس کے دل میں، لیکن جب میں ثانی امیر المومنین لایا تو اس نے کیا کر دیا؟ غلطی کے وہم کو دور کر دیا۔ تیسرا، جب میں نے کہا جاءنی امیر المومنین، اس کو وہم ہو سکتا تھا کہ امیر المومنین تو خود نہیں آئے ہوں گے، انہوں نے اپنا کوئی خاص آدمی بھیج دیا، تو یہ جو امیر المومنین کی طرف مجیعت کی نسبت ہے یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ مجازن ہے۔ کیا ہے؟ خود تو وہ نہیں آئے بلکہ کیا کیا ہوگا؟ آپ نے کسی خاص آدمی کو بھیج دیا، لیکن جب خاص آدمی آ گیا تو گویا امیر المومنین کیا ہے؟ اس نے کہہ دیا خود ہی میرے پاس، تو وہ سلام کو مجاز میں محمول کر سکتا تھا کہ امیر المومنین سے امیر المومنین نہیں مراد بلکہ کیا ہے؟ ان کا کوئی اور آدمی مراد ہے۔ تو جب اس مجاز کے وہم کو ایک ثانی امیر المومنین کا لفظ لا کر میں نے دور کر دیا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو تاکید کے کتنے فائدے ہوئے؟ 3 فائدے ہوئے۔ نمبر 1، غفلت سے ہونے والے نقصان کو دور کر دیا۔ ثانی، غلطی کے وہم کو دور کر دیا۔ تیسرا، مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا۔ وَهُوَ لَفْظِيٌّ وَمَعْنَوِيٌّ۔ مولانا تاکید 2 قسم پر ہے، ایک لفظی ہے اور ایک معنوی ہے۔ لفظی کسے کہتے ہیں؟ فَاللَّفْظِيُّ تَقْرِيرُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، کہ مولانا لفظ اول ہی کا تقرار کیا جائے۔ بھائی میں نے کہا جاءنی زیدٌ زیدٌ، دیکھو دوبارہ زید لایا، وہی لفظ جو پہلے ذکر تھا اسی کو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاکید۔ میں کہتا ہوں ضرب زیدون، یہ مولانا اسم فعل ہر سب میں جاری ہوتی ہے۔ ضرب زیدون، بھائی پٹائی کی کس نے کی؟ معلوم بتلانا چاہتا ہوں بھائی زید نے صرف جھگڑائی وغیرہ ہی نہیں کیا بلکہ کیا کی ہے؟ پٹائی کی ہے۔ تو پہلی دفعہ ضربہ لے کر آیا، سامع یہ سمجھے گا نہیں بھائی اس نے ڈانٹا وغیرہ اچھی طرح ہوگا، اسی کو ضرب سے تعبیر کر دیا۔ میں نے کہا دوبارہ ضرب ذکر کیا کہ نہیں بلکہ پٹائی۔ تو یہ تاکید، یہ ہے تاکید لفظی کے عین اول لفظ کو کیا کر دیا جائے؟ تو یہ دوبارہ لانا، کبھی حقیقتاً وہی لفظ لاتے ہیں، کبھی حکماً وہی لفظ۔ مثلا میں کہتا ہوں ضربت انت، تو یہ انت بھی تاکید ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے یہ تاکید لفظی ہے یا تاکید معنوی، کیا کہیں گے؟ یہ لفظی ہے، کیونکہ معنوی آگے آ رہی ہے۔ وہ مولانا 8 یا 9 الفاظ ہیں، صرف انہی سے ہوتی ہے۔
باقی جو ہیں وہ کیا ہے؟ تاکید لفظی ہیں. بھئی تاکید لفظی تو وہی ہوتی ہے جو بعینی ہی پہلی لفظ کو دوبارہ لایا جائے. حالانکہ ضربتا کے اندر پہلے تاؤن ضمیر تھی، اب انتا کی ضمیر لائے، تو یہ تو تاکید لفظی نہیں. کہتے ہیں نہیں بھئی حقیقتاً تو وہ نہیں، لیکن حکماً یہ وہی ہے، حکماً یہ وہی، اس لیے کہ دوبارہ اس کو لانا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ضمیر متصل ہے اور دوبارہ ضمیر متصل لا نہیں سکتے، بلکہ تو دوبارہ ہمیں فعل کو بھی لانا پڑے گا. اور صرف آپ ضمیر کو دوبارہ لانا چاہتے ہیں تو اب متصل تو لا نہیں سکتے، مجبوراً کیا لے کر آئے؟ منفصل. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو تاکید لفظی دو قسم پر ہے، یا حقیقتاً وہی لفظ آئے گا یا حکماً وہی لفظ آئے گا بھائی. فاللفظی تقریر اللفظ الاول، وہ تقرار ہے لفظ اول ہی کا، مثل جاءنی زید زید ویجری فی الالفاظ کلہا، اور یہ تمام قسم کے الفاظ میں جاری ہوتی ہے، اسم میں بھی جاری ہوتی ہے، فعل میں بھی جاری ہوتی ہے تاکید لفظی، اور خاص میں بھی جاری ہوتی ہے. والمعنوی بالفاظ محصورۃ، اور تاکید معنوی چند الفاظ کے ساتھ ہے، محصورہ گنے ہوئے، گنے چنے الفاظ ہیں. کتنے ہیں مولانا؟ 9 لفظ ہیں. کتنے ہیں؟ 9. دیکھیے بھئی، وہی، اور وہ یہ ہیں نفسہ و عینہ و کلاہما و کلہ و اجمع و اقطع و ابدع و ابصع. گنو ذرا مولانا ان کو. نفس، عین، کلا. کلا کے مذکر ذکر کیا، اس کے ساتھ ایک کیا گن لیں آپ؟ مؤنث بھی، کیونکہ اصل کو ذکر کر دیا تو مؤنث فرا خود بخود ساتھ آ گئے مولانا. کتنے ہو گئے؟ 4. کلو 5. اجمعو، اقطعو، ابصعو، ابصعو، کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے مولانا. تو یہ 9 الفاظ کے ساتھ تاکید آتی ہے. تاکید فالاولان یعمان باختلاف صیغتہما، بس اول عام ہے. دیکھو مولانا، یہ تاکید کے لیے لاتے ہیں، ان 9 الفاظ کو کیا کرتے ہیں؟ تاکید کے لیے لاتے ہیں. تو تاکید کبھی آئے گی مفرد کی، کبھی تثنیہ کی، کبھی، تو یہ سارے ہر ایک کے لیے نہیں استعمال ہوتے. بتلائیں گے اب آپ کو تفصیل صاحب کافیہ. فالاولان یعمان، پس ان میں سے پہلے 2 عام ہیں. یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے کس کی تاکید لائی جا سکتی ہے. بھائی صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں، بھائی دیکھو 3 قسم پر مطبوع یا مفرد ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، یا جمع. اس نے تاکید بننا ہے تو کون سا لفظ کس کی تاکید کے لیے آئے گا؟ مفرد کے لیے کون سا آئے گا؟ تثنیہ کے لیے کون سا آئے گا؟ جمع کے لیے کون سا آئے گا؟ صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں فالاولان یعمان، پہلے 2 عام ہیں مولانا. پہلے 2 کون ہیں؟ نفسہ اور عینہ. تو نفس اور عین کے لفظ عام ہیں، یہ مفرد کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں، تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اور جمع کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں. باختلاف صیغتہما، ان کے صیغوں کے اختلاف کے ساتھ. پہلے 2 عام ہیں اپنے صیغوں کے اختلاف کے ساتھ. وضمیرہما، اور ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ. بھائی صیغہ بھی بدلے گا، ضمیر بھی. مفرد کے لیے صیغہ بھی مفرد رہے گا، ضمیر بھی مفرد کی. تثنیہ کے لیے صیغہ بھی تثنیہ کا ہو جائے گا اور ضمیر بھی تثنیہ کی ہو جائے گی. اور جمع کے لیے صیغہ بھی جمع کا اور ضمیر بھی جمع کی. مثلا میں کہتا ہوں جاءنی زید نفسہ، جاءنی زید نفسہ، زید خود میرے پاس آیا، زید خود میرے پاس آیا. تو یہ نفسہ تاکید ہے کس کی؟ زید کی. اور زید مرفوع تو نفسہ بھی کیا آیا؟ مرفوع آیا. اور دیکھیے مفرد ہے زید، تو نفس کا لفظ بھی مفرد اور ساتھ ہا ضمیر بھی مفرد. اچھا تثنیہ ہو کیا کہیں گے؟ جی جاءنی زیدانی نفسانی، تثنیہ بنا لو، اور ضمیر کو بھی تثنیہ بنا لو. ہما نفسانی ہما، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، کیا رہ گیا؟ نفساہما. جاءنی زیدانی نفساہما. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ تثنیہ میں کہیں گے، صیغہ بھی بدلا اور
ضمیر بھی. لیکن یاد رکھو یہ تو میں نے تثنیہ کی اضافت کس کی طرف کر دی؟ تثنیہ کی. اور عربوں کے ہاں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ نہیں. لہذا اس صورت میں وہ اس کو بدلا کرتے ہیں. پہلا جو مضاف ہے اس کو جمع کے سے بدل دیا کرتے ہیں. تو یوں کہیں گے جاءنی الزیدانی انفسہما. نفس کی کیا لے آئے بھائی؟ جمع لے آئے. کیوں جمع لے کر آئے؟ کیونکہ تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف عرب کے ہاں پسندیدہ نہیں. تو اس صورت میں وہ پہلے تثنیہ کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ جمع سے بدل دیتے ہیں. جائز ہے لیکن بعض کے نزدیک لیکن پسندیدہ نہیں. پسندیدہ کیا ہے کہ پہلے کو کس سے بدل دیا جائے؟ جمع سے بدل دیا جائے. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ دیکھیے قرآن میں بھی آیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. ہما ضمیر تثنیہ کی ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ یدیہما. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ید کی تثنیہ نہیں چاہیے تھی یدینی. تو نون کی اضافت سے گر جاتا. لیکن یہاں پر کیا کیا گیا؟ ید کو کس سے بدل دیا گیا؟ جمع سے ایدیہما. کیونکہ کلام عرب میں تثنیہ کی اضافت تثنیہ کی طرف پسندیدہ. جی اور جمع کے لیے پھر کیا کہیں گے مولانا؟ جاءنی الزیدون انفسہم. جاءنی الزیدون. دیکھا انفس مضاف جمع کا صیغہ آیا اور جو ضمیر ہے وہ بھی کون سی میں لے آیا؟ انفسہم. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اسی طرح مؤنث میں کیا کہیں گے؟ جاءنی ہندن نفسہا. بھائی مرفوع بھائی آگے جو تاکید ہے مرفوع پڑھتے رہنا اس کو منصوب نہ پڑھنا. وہ فاعل کی تاکید ہے. فاعل مرفوع تو تاکید تابع ہے اسی کے. اس پر بھی کیا آئے گا؟ رفع آئے گا. جاءنی ہندن نفسہا. جاءنی الہندانی جی انفسہما. انفسہما جی جاءنی الہندانی انفسہما. جمع بنائیں جاءنی الہندات انفسہن. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تقول تو افل اولان یعمان پہلے دو عام ہیں باختلاف صیغتہما و ضمیرہما. اپنے دو صیغوں اور اپنی ضمیروں کے اختلاف کے ساتھ یعنی صیغہ بھی بدلے گا ضمیر بھی بدلے گی. تقول نفسہ. واحد مذکر کے لیے کیا کہیں گے؟ نفسہ. تثنیہ کے لیے کیا کہیں گے؟ نفسہا. تثنیہ نہیں مؤنث کے لیے. مذکر کے لیے نفسہ کہیں گے. مؤنث کے لیے نفسہا کہیں گے. اور تثنیہ میں کیا کہیں گے؟ انفسہما. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں نفساہما بھی بعض کے نزدیک جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں. اور جمع مذکر میں کیا کہیں گے؟ انفسہم. اور جمع مؤنث میں کیا کہیں گے؟ انفسہن. اسی طرح عین ہے بھائی دونوں بتائیں نا نفس اور عین دونوں. تو عینہ عینہا اعینہما اعینہم اعینہن. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ان کو بھی اسی پر قیاس کر. والثانی للمثنى. اور دوسرا کس کی تاکید کے لیے آئے گا بھائی؟ کلا. دوسرا کیا مراد ہے؟ کلا مراد. کلا جو ہے وہ تثنیہ کی تاکید کے لیے آئے گا. نحو کلاہما وکلتاہما. مذکر کے لیے کلاہما آئے گا اور مؤنث کے لیے کلتاہما. جاءنی الزیدان کلاہما. یہ یوں کہا جاءنی زید وعمر کلاہما. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تثنیہ. یا مؤنث کے لیے جاءنی ہند وزینب کلتاہما. جاءنی ہند وزینب کلتاہما. والباقی لغیر المثنى باختلاف الضمیر فی. تو کہتے ہیں بھئی پہلے دو عام ہیں. مفرد کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں, تثنیہ کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں, اور جمع کی تاکید کے لیے بھی آ سکتے ہیں. جبکہ دوسرا کلا کلتا وہ صرف کس کی تاکید کے لیے آئیں گے؟ تثنیہ کی تاکید کے لیے. باقی جو رہ گئے کلو, اجمع, ابتاؤ, 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 یہ صرف یا تو مفرد کی تاکید کے لیے آئیں گے یا جمع کی تاکید کے لیے. بھائی کس کی تاکید کے لیے؟ جمع, مفرد یا جمع کی تاکید کے لیے آئیں گے, تثنیہ کی تاکید کے لیے نہیں آئیں گے. والباقی لغیر المثنى, اور باقی کس کے لیے آئیں گے؟ غیر مثنى کے لیے, یعنی تثنیہ کے علاوہ کے لیے. باختلاف الضمیر فی کل. بھئی ان کے لانے کی کیا صورت ہوگی؟
نفس میں تو بتلا دیا تھا صیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی، تو کلہ آ رہا ہے، اس کو کیسے لائیں گے؟ کہتے ہیں بھائی اس میں صرف ضمیر بدلے گی، کل کے لفظ کو آپ نے نہیں چھیڑنا بھائی، وہ اسی طرح رہے گا۔ مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر لاؤ، جمع کے لیے جمع کی ضمیر لاؤ۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی، مذکر کے لیے مذکر کی ضمیر، مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیر۔ تو کہتے ہیں والباقی لغیر المثنى باختلاف الضمیر، اور باقی تثنیہ کے علاوہ کے لیے ہیں ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، فی کلہ کے اندر بھائی، وکلھا وکلہم وکلہن بھائی۔ سورہ سمجھ میں آئی؟ مفرد کے لیے کیا کہیں گے؟ اشتریت الغلام کلہ، میں نے پورا کا پورا غلام کیا کر لیا؟ خرید لیا۔ اشتریت الجاریۃ کلھا، میں نے پوری کی پوری باندی خرید لی۔ سورت سمجھ میں آئی؟ یا جاءنی القوم کلھم، بھئی یہ جمع کی تاکید کے لیے، وکلہن، جاءت النساء کلہن۔ سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو دیکھیے مفرد کے لیے مفرد کی ضمیر، اور جمع کے لیے جمع کی ضمیر، مذکر کے لیے مذکر کی ضمیر، اور مؤنث کے لیے مؤنث کی ضمیر۔ سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَالصِّيَغِ فِي الْبَوَاقِعِ، صیغ کا عطف ہو رہا ہے الضمیر جو پہلے گزرا، باختلاف الضمیر فی کلہ، کلہ کے اندر کس کی ضمیر کے اختلاف کے ساتھ، وَبِاخْتِلَافِ الصِّيَغِ فِي الْبَوَاقِعِ، اور باقیوں میں صیغوں کے اختلاف کے ساتھ، اجمعوا اقطعوا ابطعوا ابطعوا، ان کے اندر کیا؟ ان کے ساتھ تو ضمیر کوئی نہیں، تو لہذا صیغوں کا اختلاف ہوگا۔ صیغے مفرد کے لیے مفرد کا صیغہ، جمع کے لیے مذکر کے لیے مذکر کا صیغہ، مؤنث کے لیے نحو اجمعوا، مضاحب مذکر کے لیے کیا لائیں گے؟ اجمعوا۔ اچھا، جمعوا یہ کس کے لیے لائیں گے؟ واحد مؤنث کے لیے۔ اجمعون جمع مذکر کے لیے، جمعوا کس کے لیے؟ جمع مؤنث کے لیے لائیں گے بھائی۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو اجمعوا، باقی بھی سارے اسی طرح ہے۔ اقطعوا، اسی پر دیکھتے جائیں بھائی، ایک ایک لفظ کو میں سب پہ کے مطابق، اقطعوا، قطعاء، اقطعون، قطعوا۔ سورت سمجھ میں آئی؟ آگے کیا ہے؟ ابتعوا، ابتعوا، بتعاء، ابتعون، بتعوا۔ اسی طرح ابصعوا، بصعاء، ابصعون، بصعوا۔ سمجھ میں آیا؟ تو جیسا اجمعوا مفرد کے لیے ہے مذکر، یا مفرد مؤنث کے لیے ہے، یا جمع مذکر کے لیے ہے، یا جمع، اس کے مطابق صیغے سارے لے آئیں گے۔ وَلَا يُعْقَدُ بِكُلُّ وَأَجْمَعُ إِلَّا ذُو أَجْزَاءٍ يَصِحُّ افتراقها حِسًّا أَوْ حُكْمًا، اور تاکید نہیں لائی جائے گی کلو اور اجمعو کے ساتھ، الا مگر ذو اجزاء، مگر اجزاء والے کی، یہ ایسے اجزاء یصح افتراقها حسًا او حکمًا، کہ صحیح ہو ان کا اجزاء کا جدا ہونا، حسًا یا حکمًا۔ بھئی یاد رکھو، کلو اور اجمعو یہ کس چیز کا فائدہ دیتے ہیں؟ شمول کا۔ کس چیز کا؟ شمول کا فائدہ دیتے ہیں۔ تو شمول وہیں پر آئے گا جہاں اجزاء ہوں بھائی، بغیر اجزاء کے شمول ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ یعنی اجزاء تو ہوں، ان میں جدائی ممکن نہ ہو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں جانی زید کلہ، میرے پاس سارا کا سارا زید آیا، یہ کہنا صحیح ہے؟ یہ کہنا صحیح نہیں، اس لیے کہ زید کے اجزاء تو ہیں، لیکن وہ اجزاء آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں۔ صرف اس کا ہاتھ آپ کے پاس پہنچ جائے بھائی، صرف سر پہنچ جائے بھائی، ایسا ممکن ہے؟ نہیں بھائی۔ تو نہ حقیقتاً اس کے اجزاء الگ الگ ہوتے ہیں، اور نہ ہی حکماً بھی الگ، ہاں بعض اوقات حقیقتاً الگ نہیں ہوتے، حکماً کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ الگ۔ جیسے میں غلام ہے، غلام کو نصف بھی کوئی خرید سکتا ہے، ثلث بھی خرید سکتا ہے، ربع بھی خرید سکتا ہے۔ خرید سکتے ہیں نہیں خرید سکتے؟
4 آدمیوں نے مل کر خرید لیا تو ہر ایک کا 1-1 ربع ہو گیا، چوتھا حصہ ہر ایک کا۔ تو یہاں حقیقتاً اجزاء الگ ہوئے ہیں یا حکماً الگ ہوئے ہیں؟ حکماً الگ ہوئے ہیں۔ تو بس کم از کم اجزاء والا ہونا چاہیے، اور وہ اجزاء بھی ایسے ہوں جو ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں، چاہے حقیقتاً جدا ہو سکیں چاہے حکماً ہو سکیں، پھر ہی کلو اور اجمع شمول کا فائدہ دیں گے۔ اگر اس کے اجزاء آپس میں جدا ہو ہی نہیں سکتے، الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے، نہ حصاً نہ حکماً، تو پھر اس صورت میں شمول کا فائدہ تو بیکار ہوا۔ لہذا کلو اور اجمع جو شمول کا فائدہ دے رہے ہیں ان کو پھر تاکید بھی کے طور پر بھی نہیں لایا جائے گا، ان کو تاکید کے طور پر نہیں لایا جائے گا۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیا مسئلہ کیا ہوا کہ کلو اور اجمع کس چیز کے لیے آتے ہیں؟ شمول کا فائدہ دیتے ہیں، اجتماع کا فائدہ دیتے ہیں، لہذا یہ تاکید بھی ایسے مطبوع کی آئیں گے جس کے کیا ہوں؟ اجزاء ہوں، اور وہ اجزاء بھی باہم ایک دوسرے سے جدا ہو سکیں، چاہے حصاً جدا ہو سکیں۔ حصاً کا معنی جو آنکھوں سے نظر آئیں، چاہے حصاً جدا ہو سکیں، بھائی سامنے ظاہراً ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، یا ظاہراً آنکھوں سے نظر تو نہیں آتے الگ ہوتے ہوئے، لیکن حکماً کیا ہو جاتے ہیں؟ الگ الگ ہو جاتے ہیں، جیسے غلام ہے اور باندی ہے وغیرہ۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تو جیسے اسی طرح قوم ہے مولانا، قوم کس کو کہتے ہیں؟ کم از کم کتنے افراد ہوں؟ 3، تو یہ 3 افراد ہوئے، یہ قوم کہلاتے ہیں۔ اور یہ 3 افراد ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جدا ہو سکتے ہیں، لہذا اب اس قوم کی تاکید کلو اجمع کے ساتھ کرنا صحیح ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ذو اجزاء ہے، ایسے اجزاء کہ ان کا ایک دوسرے سے جدا ہونا صحیح ہے حصاً۔ بھائی وَلَا يُؤَكَّدُ بِكُلُّ وَأَجْمَعُ، اور تاکہ موقد نہیں کیا جائے گا کلو اور اجمع کے ساتھ، إِلَّا ذُو أَجْزَاءٍ، مگر اجزاء والے کو، ایسے اجزاء يَصِحُّ افتراقها حصاً أو حکماً، کہ صحیح ہو ان کا جدا ہونا حصاً یا حکماً۔ نحو أَكْرَمْتُ الْقَوْمَ كُلَّهُمْ، دیکھا القوم منصوب ہے تو کلہم یہ بھی کیا لے کر آیا میں؟ منصوب، کیونکہ جو اعراب دونوں کا ایک ہی رہے گا، یہ تابع ہیں۔ بھئی آپ تابع کی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ساری کے سارے قوم کا اکرام کیا۔ وَاشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ كُلَّهُ، اور میں نے سارا غلام خرید لیا۔ تو العبد دیکھو حصاً تو اس کے اجزاء جدا نہیں ہوتے، لیکن حکماً کیا ہیں؟ لہذا کلو کے لیے تاکید لانا صحیح ہوا۔ بخلاف جاء زید كُلُّهُ، یہ کہنا یہ صحیح نہیں، سمجھے؟ بخلاف جاء زید كُلُّهُ، کہ یہاں کلو کے ذریعے تاکید اس کی نہیں لائی جا سکتی، کیونکہ نہ اس اجزاء اس کے نہ حصاً جدا ہو سکتے ہیں اور نہ حکماً۔ وَإِذَا أُكِّدَ الْمُضْمَرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ۔ بھئی یہاں سے بھئی وہی ضابطہ بتلا رہے ہیں، ضمیر مرفوع متصل بھئی صرف کس کے ساتھ آیا کرتی ہے؟ میں نے بتلایا تھا صرف فعل کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل، ضربا اس کے اندر ہوا ہے، ضربا اس کے اندر الف ہے، ضربو کے اندر واو ہے، ضربت کے اندر ہیا ہے، ضربتا کے اندر الف ہے، ضربنا کے اندر نون ہے وغیرہ بھئی آخر تک اسی طرح۔ تو یہاں ان ضمیروں کی آپ تاکید لانا چاہتے ہیں نفس یا عین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نفس یا عین کے ساتھ۔ تو کیا طریقہ ہے؟ صاحب قافیہ بتلا رہے ہیں کہ براہ راست اس کو تاکید نہیں بنانا، بلکہ پہلے وہ ضمیر متصل ہے، پہلے اس کی تاکید منفصل کے ساتھ لاؤ، پھر نفس اور عین کے ساتھ لاؤ۔ تو لہذا کیا کہیں گے؟ ضربہ کی تاکید اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس کی تاکید میں نفس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں، کیسے کہوں گا؟ ضربہ ہوا نفسہ، تو ضربہ نفسہ نہیں کہوں گا، بلکہ کیا کہنا ہے؟ پہلے ضمیر ہے جو اس کے جس ضمیر کی تاکید لا رہے ہیں اسی کو منفصل بھی لے آئیں، اور وہ اس کے اندر کیا ہے؟ ہوا، تو ضمیر منفصل ہوا لے آئے، ضربہ ہوا، اور پھر اس کی تاکید کیا لائے؟ نفس، تو ضربہ ہوا نفسہ۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح ضربتا
ضربتا انتا نفسہو کہنا ہے، نفسہو نہیں کہنا، کیونکہ اس کی تاکید آپ لا رہے ہیں فاعل کی یا مفعول کی؟ فاعل کی تاکید ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو تاکید بھی کیا ہوگی؟ کیونکہ تابع ہے۔ ضربتا انتا نفسہو نہیں، نفسو کا کہیں، ضربتا انتا نفسو کا، صورت سمجھ میں صیغہ بھی بدلے گا اور ضمیر بھی بدلے گی، تو مخاطب کے لیے مخاطب کی ضمیر لائیں، ضربتا انتا نفسو کا، جی، اور ضربت کے لیے لائیں ذرا، ضربت ہیا نفسہا، ضربت ہیا نفسہا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یا ضربتو متکلم کے لیے لائیں گے، ضربتو انا نفسی، ضربتو انا نفسی، آپ کہیں گے بھئی نفسی کو مرفوع کیوں نہیں بنایا؟ بھئی یہ مرفوع ہی تو ہے، جو اسم بھی ہے متکلم کی طرح مضاف ہو اس کا اعراب تقدیری ہوا کرتا ہے، تو اس وقت یہ بھی کیا ہے؟ مرفوع ہے تقدیراً، بھئی نفس مرفوع ہے تقدیراً، پڑھا یا نہیں آپ نے؟ تو ضربتو انا نفسی، میں نے خود پٹائی کی، یہ بات کر رہے ہیں وَإِذَا أُكِّدَ الْمُضْمَرُ الْمَرْفُوعُ الْمُتَّصِلُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ، اور جب تاکید لائی جائے ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کے ساتھ تو أُكِّدَ بِمُنْفَصِلٍ، تو اس کی تاکید لائی جائے گی پہلے منفصل کے ساتھ، مثل ضربتا انتا نفسکا، ضربتا انتا نفسکا، تو نفسو پہ کو مرفوع پڑھنا ہے بھائی، اعراب تو نہیں لگا ہوا آپ کی کتاب میں، کیا لگا اعراب؟ نفس کا، حالانکہ فیصلہ آپ خود کریں بھائی، سمجھ میں آیا؟ تو یہ کس کی تاکید ہے؟ فاعل کی، اور یہ توابع میں سے ہے، اس کا وہی اعراب ہوا کرتا ہے جو کس کا ہوتا ہے؟ ما قبل کا، اسی لیے تو یہ تابع ہے بھائی، تو وہ مرفوع ہے، اس کو بھی مرفوع۔ ضربتا انتا نفسکا، کیا ضابطہ بتایا صاحب کافیہ نے؟ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید جب نفس اور عین کے ساتھ لائیں گے تو پہلے کیا کرنا ضروری؟ اس کی تاکید ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ لانا ضروری ہے، ضروری ہے بھائی، یہ صرف مرفوع متصل میں ہے، باقی منصوب وغیرہ میں نہیں ہے۔ یا مولانا درمیان میں فصل آ جائے تو پھر مرفوع منفصل کا لانا پہلے ضروری نہیں، درمیان میں کیا آ جائے بھائی؟ فصل آ جائے، اب نفس اور عین کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ضمیر مرفوع متصل کی نفس اور عین کو کیا لانا چاہتے ہیں؟ تاکید بنانا چاہتے ہیں، کس کی؟ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید بنانا چاہتے ہیں، تو اگر پہلے کیا ضروری ہے؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ اس کی تاکید ضروری ہے، لیکن اگر درمیان میں فصل آ جائے تو پھر ضمیر مرفوع منفصل کا لانا ضروری نہیں، لا بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی لا سکتے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ مثلا بھائی زید ضرب بنفسہ، زید ضرب بنفسہ کیا معنی ہے؟ زید نے خود پٹائی کی، تو ضربہ کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور آگے جو بھی نفس کا لفظ آ رہا ہے یہ کس کی تاکید ہے؟ اسی ہوا کی، اسی ضمیر مرفوع، بھئی ہوا ذرا زید مبتدا، ضربہ فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مؤکد، با جارہ زائدہ والا نا، اور نفس ہی مضاف الیہ مل کر یہ نفس مجرور ہے لفظاً، لیکن مرفوع ہے، محلاً مرفوع ہے، کیونکہ یہ کس کی تاکید ہے؟ ضربہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے بھائی، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی زید کی تاکید نہ کہو، زید تو ضربہ پہ مقدم ہو گیا، وہ فاعل نہیں بھائی، وہ فاعل نہیں ہے، فاعل کبھی فعل پر مقدم نہیں ہو سکتا، تو جب میں نے کہا زید ضربہ، تو اب ضربہ کے اندر کیا آ گئی؟ ضمیر، اب اس ضمیر کی تاکید میں کس کے ساتھ لانا چاہتا ہوں؟ نفس کے ساتھ، یا عین جس کے ساتھ بھی کہیں، تو نفس کے ساتھ مثلا میں لانا چاہتا ہوں، تو پہلے کیا ضروری تھا؟ کہ اس کی تاکید لائی جائے، کس کے ساتھ؟ ضمیر منفصل کے ساتھ، تو اب بغیر فصل کے میں لانا چاہتا ہوں، یوں کہوں گا زید ضرب ہوا نفسہ،
زیدن ضربہ ہوا نفسہ، صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اگر درمیان میں فصل آ جائے تو یہ ہوا ضمیر منفصل کا لانا ضروری نہیں. یوں میں کہوں گا زیدن ضربہ بنفسہ، بھئی یہ با ہے یا نہیں درمیان میں؟ فصل آ گیا یا نہیں آ گیا؟ چاہے ایک حرف کے ساتھ ہی فصل کیوں نہ آ جائے، بس وہ کافی ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو خلاصہ کلام یہ کہ ضمیر مرفوع متصل کی تاکید نفس اور عین کے ساتھ لانے کے لیے دو شرطوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے مولانا. یا تو اس کی پہلے تاکید لائی جائے کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع منفصل کے ساتھ، یا کیا آ جائے؟ فصل آ جائے. دو چیزوں میں سے ایک کا ہونا ضروری، فصل کا ہونا ضروری یا ضمیر مرفوع منفصل کا ہونا ضروری ہے. تو بنفس ہی کے اندر با سے کیا آ گیا؟ فصل. چاہے ایک حرف بھی کیوں نہیں ہے، فصل تو آیا یا نہیں آیا؟ لہذا اب ہوا لانے کی ضرورت نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَأَقْطَعُ وَأَخَوَاهُ أَتْبَاعٌ لِأَجْمَعُ فَلَا تَتَقَدَّمُ عَلَيْهِ وَذِكْرُهَا دُونَهُ ضَعِيفٌ. جی یہاں سے اب تو بھائی ساری باتیں ختم ہوئی. بھائی آپ یہ جو لفظ آتے ہیں نا اجمعو اقطعو ابطعو ابصعو، اس کے بارے میں صاحب کافیہ بتلانے لگے ہیں کہ کیا یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے. اجمعو اقطعو ابطعو ابصعو بتلا رہے ہیں. یہ جو ہے نا اقطعو ابطعو ابصعو، یہ تینوں اجمعو کے تابع ہیں. کس کے تابع ہیں؟ اجمعو کے تابع ہیں. تو یہ جب بھی استعمال ہوں گے اجمعو کے تابع ہو کر استعمال ہوں گے. اجمعو آئے گا تو یہ آ سکتے ہیں، اجمعو نہیں تو یہ بھی نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اس کے تابع ہیں اور ان کا یاد رکھو کوئی معنی نہیں ہے. اجمعو کے بغیر ان کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی معنی نہیں. اور نیز مولانا تو یہ اجمعو کے بغیر بھی نہیں آئیں گے اور اس کے بغیر ان کا کوئی معنی بھی نہیں. اور نیز اجمعو پر یہ مقدم بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ اجمعو کیا ہے؟ مطبوع ہے. تو لہذا مطبوع مقدم ہوگا، اجمعو کیا ہوگا ان پر؟ مقدم، اور یہ ہمیشہ اس سے پھر نیز اس کے اندر یہ بھی یاد رکھو چاہے تو ان کو ساتھ ذکر کرو اجمعو کے، چاہے ذکر نہ، چاہے ان میں سے ایک کو کر دو، چاہے دو کو کر دو، چاہے تینوں کو اس کے ساتھ ذکر کر دو. بھائی یہی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَأَقْطَعُ وَأَخَوَاهُ، اقطعو اور جو اس کے اخوان ہیں دو. بھائی اقطعو اور اس کے جو دو جو یعنی بھائی مرا یعنی مشابہ ہیں، جو مراد کون ہے بھائی؟ اتباع لأجمعو، یہ تابع ہیں کس کے؟ اجمعو کے. فلا تتقدم علیہ، لہذا یہ اس پر مقدم نہیں ہوں گے. وذکرھا، اور ان کا تینوں کا ذکر دونہ علاوہ اجمعو کے. ضمیر کس کو راجع؟ دونہ کی، اجمعو کو. اور ان کا ذکر تینوں کا ذکر علاوہ اجمعو کے ضعیف. یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے، ضعیف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بعضوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے لیکن یہ ضعیف ہے، اس لیے کہ تابع بغیر مطبوع کے بغیر اصل کے آنا صحیح نہیں. بھائی چلیے بس، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.